کیا آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام کا دوسرا نام کیا ہے؟ دین اسلام کا دوسرا نام ہے دین ابراہیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعارف جان سکیں آج کی اس ویڈیو کا یہ مطلب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات سے آگاہ کرنا، فرعون کی نافرمانی اور عبرت ناک انجام کے بارے میں جان سکیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے رہنمائی حاصل کر سکیں اور اپنی عملی زندگی میں ان کی صفات کو اپنا سکیں۔ ان کے ابتدائی حالات یہ تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبر ہیں جو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے۔ آپ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت مصر میں فرعون کی حکومت تھی۔ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور وہ ان پر ظلم ڈھاتا اور خود کو خدا کہلواتا تھا۔ فرعون کو نجومیوں نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی بادشاہت ختم کر دے گا، اس لیے وہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو مردہ مروا دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر ان کی والدہ بہت پریشان ہوئیں کہ انہیں فرعون سے کیسے بچائیں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ یہ صندوق دریا میں بہتا ہوا فرعون کے محل کے قریب جا پہنچا۔ فرعون کی ملکہ آسیہ نے محل سے ایک صندوق کو دریا میں تیرتے دیکھا تو اس نے ملازموں کو حکم دیا کہ دریا سے صندوق نکال لائیں۔ جب صندوق لایا گیا تو اس میں ایک انتہائی خوبصورت بچے کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ملکہ کے دل میں بچے کی محبت ڈال دی۔ ملکہ کی کوئی اولاد بھی نہ تھی۔ انہوں نے فرعون سے اصرار کر کے اس بچے کی محبت میں اپنا بیٹا بنا لینے پر راضی کر لیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہی پرورش پانے لگے اور وہیں جوان ہوئے۔ فرعون کے مظالم کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو اپنے ہاں رکھا اور بعد میں اپنی بیٹی کی آپ علیہ السلام سے شادی کر دی۔ تقریباً 10 برس وہاں گزارنے کے بعد جب آپ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ اپنے وطن واپس آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر آپ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنایا اور ان دونوں کو حکم دیا کہ وہ فرعون کو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیں۔ سبحان اللہ۔ پھر دعوت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور معجزات۔ پھر اس معجزات کیا ہوتے ہیں آپ یہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 بڑے معجزات عطا فرمائے جو آپ علیہ السلام کو نہ ماننے والوں پر آپ علیہ السلام کی سچائی ثابت کرنے کے لیے کافی تھے۔ ایک یہ کہ جب آپ علیہ السلام اپنی لاٹھی پھینکتے تو وہ بہت بڑا سانپ بن جاتی تھی، اور دوسرا جب آپ علیہ السلام اپنا ہاتھ اپنے گریبان سے نکالتے تو وہ روشن ہو جاتا تھا۔ جب آپ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تو آپ نے آپ علیہ السلام کو جادوگر سمجھا اور اس نے تمام ملک میں جادوگر اکٹھے کر کے آپ سے مقابلہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ مقررہ وقت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو پہلے اپنا کرتب دکھانے کو کہا۔ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں میدان میں پھینکی۔ یہ لوگوں کو سانپوں کی شکل جیسی دوڑتی ہوئی نظر آنے لگی۔ سب خوفزدہ ہو گئے۔ اس پر جادوگروں نے کہا، فرعون کی عزت کی قسم، یقیناً ہم ضرور غالب ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی لاٹھی میدان میں پھینکی تو وہ ایک بڑا اژدہا بن کر جادوگروں کے تمام سانپ نگل گئی۔ جادوگروں نے یہ معجزہ دیکھ کر جادو سے توبہ کی اور آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ فرعون کی بیوی کا نام حضرت آسیہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی؟ معجزے کا مطلب ہے خلاف عادت کسی کام کا ظاہر ہونا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جو معجزات دکھائے ان میں سے 2 یہ ہیں۔
ید بیضا اور عصا۔ فرعون کا انجام۔ ایک لمبے عرصے کی جدوجہد کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ راستے میں سمندر تھا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا عصا اس میں مارا تو سمندر میں راستہ بن گیا۔ فرعون بھی اپنی فوج کے ساتھ بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے ہی آ رہا تھا۔ جب وہ سمندر پر پہنچا اور اس میں راستہ بنا ہوا دیکھا تو وہ بھی بلا جھجک اپنے لشکر